السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر ذی الحجہ کی 10 راتوں کی فضیلت بتانے آیا ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت صحیح کہنے کی اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات اس چینل پر سب سے پہلے آئے ہیں ان سے میری درخواست یہ ہے کہ وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ دیکھیے، ذی الحجہ کا مہینہ بہت مبارک مہینہ ہے، کیونکہ ماہ رمضان کے بعد جو مہینہ ہے، جو افضل دن ہیں وہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ ہم نے صرف اس مہینے کے اندر قربانی کو افضل سمجھا۔ ہم نے اس مہینے کے اندر بس یہ سمجھا کہ خون بہانے سے بہتر عمل کوئی نہیں ہے۔ یہ بات تو حقیقت ہے کہ اللہ کو قربانی کا عمل بہت پسند ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان 10 راتوں کے اندر کتنی بڑی فضیلت رکھی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ یہ 10 راتیں کا ثواب اگر کوئی انسان یہ 10 رات جاگ کر اللہ کو منائے گا، اللہ سے دعا استغفار کرے گا، تو گویا کہ شب قدر کے برابر اس کو ثواب دیا جائے گا۔ یعنی کہ آپ جانتے ہو کہ شب قدر کا کتنا بڑا ثواب ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی قسم کھائی ہے ان 10 راتوں کی، والفجر ولیال عشر، قسم ہے ان 10 راتوں کی، ولیال عشر۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان 10 راتوں کو، ان 10 دنوں کو اپنی عبادت کے اندر وقت کو زیادہ سے زیادہ لگائیں تو انشاءاللہ بہت بڑا نفع ہوگا۔ اچھا، بہت سارے حضرات یہ بات کرتے ہیں کہ ہم سے اٹھا نہیں جاتا، رات کو ہم تہجد کیسے پڑھیں، اگر اس کی فضیلت ہے بھی، ہم قرآن کریم کی تلاوت کیسے کریں۔ دیکھیں، انسان اگر دل کے اندر تڑپ ہوگی، گھٹن ہوگی، اللہ کو منانے کا شوق ہوگا، جذبہ ہوگا، تو انشاءاللہ تھوڑا وقت نکال کر وہ عبادت کے اندر گزارے گا۔ دیکھو، قربانی تو ہمیں کرنی ہے، یہ تو عمل ہے، یہ تو واجب ہے، ہم پر کرنی پڑے گی قربانی۔ جس پر واجب ہے قربانی اس کو تو کرنی ہے، لیکن تہجد کا پڑھنا بڑا آسان طریقہ بتانے جا رہا ہوں میں آپ کو کہ تہجد کا آسان طریقہ کیا ہے، تلاوت کیسے کرنی ہے، کس طرح میں ثواب میں اضافہ کرنا ہے، کس طریقے سے میں دعائیں استغفار کرنی ہے، تو انشاءاللہ میں ایک چیز کے اندر بتانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تہجد کی نماز۔ دیکھیے، 5 نمازیں تو عام انسان پڑھ ہی لیتا ہے، لیکن مشکل نماز کون سی ہوتی ہے؟ تہجد کی۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تہجد کا وقت آخر رات میں سب سے زیادہ ملتا ہے۔ اگر کسی کو امید ہے اور اللہ سے باتیں کرنے کا شوق ہے تو آخر رات میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کریں، تسبیحات میں وقت گزاریں۔ لیکن اگر کسی انسان کو یہ امید نہیں ہے کہ میں ان 10 راتوں کے اندر نہیں جاگ سکتا، میں ان 10 راتوں کے اندر میری درمیان میں آنکھ نہیں کھلے گی، میری تہجد بھی چلی جائے گی، تو اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کا سونے کا وقت قریب آتا ہے تو آپ آدھا 1 گھنٹہ یا 15 منٹ، آدھا گھنٹہ اللہ کی عبادت میں وقت کو گزاریں۔ اگر آپ کو رات میں اٹھنے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آپ کو اندیشہ کہ میری آنکھ نہیں کھل سکتی، اس کے لیے بتا رہا ہوں کہ اس کے لیے بہتر طریقہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، جتنی بھی آپ سے گنجائش ہو آپ پڑھ کر سوئے تہجد کی نیت سے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ گرمیوں کے دن ہیں، ہر انسان 12 بجے سے پہلے نہیں سوتا، کیونکہ اس کو 11 تو ویسے ہی بج جاتے ہیں اور 12 تو گھر والوں کے ساتھ بات چیت کرنے میں اس کا ٹائم نکل ہی جاتا ہے، تو گویا کہ ہمیں 12 تو ویسے ہی بج ہی گئے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت وضو کریں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، اللہ سے باتیں کریں، تہجد کی نماز پڑھیں، اور ہو سکتا ہے کچھ قرآن کریم کی تلاوت بھی کر کے سوئیں تو بہت بڑا نفع ہوگا۔ ہم جیسے کہ عام دنوں میں عبادت کرتے ہیں، تو ہمیں ان 10 راتوں کے اندر اپنی عبادت کو بڑھا دینا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان ہے عام دنوں کے اندر 2 نفل پڑھتا ہے، مثال کے طور پر اس کو چاہیے کہ 6 رکعت کر دے، 4 رکعت کر دے۔ اگر کوئی انسان 5 روپیہ صدقہ دیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ ان دنوں کے اندر صدقہ بڑھا دے، یعنی کہ 10 روپیہ کر دے، 15 روپیہ کر دے، 20 روپیہ کر دے، یعنی کہ ہر چیز ہمیں بڑھانی ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، مثال کے طور پر آدھا پارہ پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم 1 پارے کی تلاوت کریں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ثواب کے اندر اضافہ کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکات ہمیں نصیب ہو جائیں گی۔ اگر ہم قرآن کریم کا آدھا پارہ پڑھ رہے ہیں تو ہم 1-2 رکوع بڑھا دیں یا آدھا پارہ پورا بڑھا دیں،
ہو سکے تو ان 10 دنوں کے اندر اگر کوئی انسان چاہے تو یہ قرآن کریم پورا کر سکتا ہے. کتنا بڑا ثواب ملے گا, کیونکہ عام دنوں سے زیادہ رمضان کے بعد پورے سال میں عام دنوں سے زیادہ ان راتوں کے اندر عبادت کرنے کا ثواب اللہ رب العزت بڑھا دیتا ہے. اسی طریقے سے میں نے آپ کو صدقے کے بارے میں بتایا, قرآن کریم کے بارے میں بتایا اور تہجد کے بارے میں بتایا. اب نمبر 4 آتے ہیں روزہ. اگر کوئی شخص کسی کے اندر ہمت ہے, گنجائش ہے, طاقت ہے, تو اس کو چاہیے کہ پورے روزے رکھنے کی کوشش کرے, پورے 9 روزے رکھنے کی کوشش کرے. اگر اتنی ہمت نہیں ہے تو کم از کم 3 روزے ان 9 دنوں کے اندر رکھنے کی کوشش کرے. اس طریقے سے رکھ لیں, ایک دن روزہ رکھ لیا تو ایک دن ناگا کر دیا, جس دن آپ کو چھٹ رہا ہے اس دن آپ نے روزہ رکھ لیا. تو اس طرح ناگا کر کر کے آپ 3 یا 4 روزے آپ مستقل رکھ سکتے ہو, کیونکہ اس ایک روزے کی فضیلت 1 سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے. گویا کہ اگر آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ اگر ہم نے 9 روزے رکھ لیے, اللہ کی رضا کے لیے ہم نے 9 روزے رکھے, تو گویا کہ 9 سال کا ہمیں روزوں کا ثواب مل جائے گا. کوئی بندہ ایسا ہے کہ ریگولر لگاتار 9 سال روزہ رکھ لے, ایسا ہو نہیں سکتا. لیکن اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے, کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا ہے, یہ دن عطا فرمائے ہیں, 10 یعنی کہ 10 راتیں ذی الحجہ کی یہ عطا فرمائی ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے ان کی. تو اسی لیے روزہ رکھنے کی کوشش کرے. اگر کسی نے ان 9 روزوں کے اندر کسی نے 1 روزہ بھی رکھ لیا, کسی نے 2 روزے رکھے, تو اس کو 2 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا. کسی نے اگر 1 روزہ رکھا تو اس کو 1 روزے کا ثواب ملے گا. اگر کسی نے 3 روزے رکھے تو اس کو 3 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا. 4 رکھے تو اسی طریقے سے ثواب بڑھتا رہے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب قربانی کا جانور چراتے ہیں, گھماتے ہیں, پھراتے ہیں, تو تھوڑی فکر اپنی آخرت کی بھی کرنی چاہیے ہمیں. اب پتہ چل رہا ہے کہ ہم ڈنگر کو گھمانے کے چکر میں اپنی آخرت ہی بھول گئے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ ان دنوں کی کتنی بڑی فضیلت آئی ہے, اور ہم ان ڈنگروں کی چکر میں ہمیں نہ تو فرض نماز کا پتہ, نہ فجر کا پتہ, نہ ظہر کا, نہ عصر کا, نہ مغرب, نہ عشاء. نمازیں جاتی رہے اس کی کوئی پرواہ نہیں, بس ہمیں ڈنگر چلانے سے مطلب ہے. تو ایسا نہ ہونا چاہیے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے جان بوجھ کر ایک نماز بھی ترک کر دی, چھوڑ دی, گویا کہ اس نے کفر کیا. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان نعمتوں سے خوب فائدہ اٹھائیں. پتہ نہیں کہ آئندہ سال کہ ہمیں یہ مہینہ, ہمیں یہ راتیں, ہمیں یہ دن نصیب ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو اسی لیے جو 4-5 کام میں نے آپ کو بتائے ہیں تو ان پر پورا کھرا اتر جائیے, تو انشاءاللہ بہت بڑا نفع ہوگا. اس مہینے کے اندر ہمیں تہجد کا اہتمام کرنا ہے, اس مہینے کے اندر ہمیں صدقہ خیرات کا اہتمام کرنا ہے, ہمیں اس مہینے کے اندر تلاوت کا, ذکر کا اہتمام کرنا ہے, ہمیں اس مہینے کے اندر روزوں کا بڑا اہتمام کرنا ہے, ہمیں اس مہینے کے اندر قربانی کا بھی بڑا اہتمام کرنا ہے. اور صدقہ خیرات اس طریقے سے دیں کہ داہنے ہاتھ نے صدقہ دیا اور بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلا کہ دائیں ہاتھ نے کیا کرا اور کیا نہیں کرا. تو اسی لیے اخلاص کے ساتھ عبادت کریں اور تنہائیوں میں عبادت کریں. کسی کو پتہ نہ لگے کہ آپ نے رات کو اٹھ کر کس ٹائم آپ نے تہجد پڑھی, کس ٹائم تلاوت کری, کس ٹائم ذکر کرا, کس ٹائم اللہ سے باتیں کری. کسی کو نہیں پتہ لگنا چاہیے. بس آپ ہو, تنہائی ہو اور اللہ آپ کے سامنے ہو, تو انشاءاللہ کیا بات ہوگی کہ آپ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو گے تو اللہ رب العزت ان رات کی برکت سے پورے سال ہو سکتا ہے کہ آپ کو تہجد توفیق مل جائے. ان راتوں کی برکت سے ہو سکتا ہے اللہ رب العزت آپ کو پکا سچا نمازی بنائے. ان راتوں کی برکت سے ہو سکتا ہے کہ آپ پورے سال قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے بن جاؤ. تو اس ویڈیو کو آپ ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر ضرور کریں, تاکہ اس ویڈیو کے ذریعے سے اگر کسی نے 1 روزہ رکھ لیا, اگر کسی نے قرآن کریم پورا کیا, 1 روزہ رکھا, صدقہ دیا, تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو بھی اس کا ثواب عطا فرمائیں گے. اگر آپ سے ان عمل کی ہمت نہیں ہے تو خدا کے واسطے آپ ثواب کی نیت سے یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ گروپ کے اندر زیادہ اپنے دوست, احباب, رشتہ داروں کو ضرور سینڈ کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ, جب تک آپ مجھے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.